ہسپتال کی راہداری میں اس وقت بے قراری سے چلتی ہوئی ماہی ہر دیکھنے والی نظر کو چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر فکر کی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں متلاشی ہو کر ارد گرد پھٹک رہی تھی، جن کے اندر تیرتے ہوئے آنسو اس کی دل کی بے قراری کو ظاہر کر رہے تھے۔ کچھ دیر تو وہ پرسوچ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، جب ایک دم سے کسی خیال کے آ جانے پر وہ تیزی سے پلٹی اور ایک دم سے بھاگتے ہوئے ایم ڈی آفس کی جانب بڑھی۔ یہ شہر کا معروف و مشہور ہسپتال تھا، جہاں پر اس وقت وہ اپنے بیمار باپ کو لے کر آئی تھی۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ضروری تھا اس وقت اس کے باپ کا علاج، لیکن اتنے مشہور اور معروف ہسپتال میں بنا پیسوں کے کون اس کا علاج کرتا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایم ڈی آفس کی جانب اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو گارڈ نے روکنے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر اپنے بازو کو پھیلاتے ہوئے اسے جانے سے منع کیا، لیکن وہ اس وقت اس حالت میں تھی کہ اسے کسی چیز کی سمجھ ہی نہ آ رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف اور صرف اپنے باپ کو بچانا تھا، جو اس کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ ضروری کام تھا، اور اس کا باپ اس کا آخری سہارا تھا، اور آخری سہارا بالکل چھننے کے قریب تھا۔ گارڈ نے سر توڑ کوشش کرتے ہوئے اسے سمجھایا کہ آج تک ایم ڈی آفس میں جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، خاص طور پر اس کے جیسے عام اور معمولی لوگ۔ علاج کروانا تو دور کی بات، یہاں آنے کے لیے بھی برسوں پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت وہ لڑکی اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اس لیے بنا کسی بھی بات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ دروازہ کھولتے ہوئے ایم ڈی کے آفس چلے گئی، جہاں وہ اپنے مصروف سا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک دم سے دھماکے سے دروازہ کھلا اور اس نے چونک کر باہر دیکھا، جب وہ لڑکی بدحواسی میں اندر داخل ہوئی، اور وہ حیران رہ گیا۔ آج تک اس کے آفس میں کوئی یوں بنا بتائے نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گارڈ بکھلایا ہوا اندر داخل ہوا اور معذرت خواہ لہجے میں بولا، "آئی ایم سوری سر، میں انہیں روک رہا تھا لیکن یہ قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔" وہ بھویں سکیڑ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جب وہ بدحواسی میں اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، "کتنے ظالم ہو تم لوگ! دیکھو میرے بابا سخت بیمار ہیں، پلیز ان کا علاج کر دو، آخر تم لوگ بھی تو انسان ہو۔" وہ شخص جو حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایک دم سے ہی اس کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا، لیکن وہ تحمل بھرے لہجے میں اس سے بولا، "دیکھیے محترمہ، میں تو اس ہسپتال کا ایم ڈی ہوں، ایک ملازم۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہسپتال کے آنر تشریف لانے والے ہیں، تو آپ اپنا یہ ڈرامہ ان کے سامنے ہی دکھائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام بن جائے۔" اس کے لہجے میں چھپا ہوا طنز اور اس کی بات سن کر ماہر کو مزید غصہ آ چکا تھا، لیکن وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، "دیکھیں، میرے بابا کا علاج کر دیجیے، جتنے بھی پیسے ہوئے میں آہستہ آہستہ سب ادا کر دوں گی۔" جب وہ شخص ایک بار پھر کرخت لہجے میں بولا کہ آپ سر کے آنے کا ویٹ کیجیے اور باہر جائیے، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کے آنر یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گارڈ کو اشارہ کیا، جو اسے پکڑ کر باہر لے جانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی، سامنے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسفندیار نے اسے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ آج وزٹ کے لیے یہاں پر تشریف لایا تھا، لیکن ایم ڈی آفس میں غیر معمولی شور نے اسے متوجہ کیا، اور اب یہ باہر نکلتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ وہیں رک چکا تھا۔ گارڈ نے اس لڑکی کو چھوڑتے ہی اسے سلام کیا، اور اس کے سلام کرنے کے انداز سے اور سامنے موجود شخص کی پرسنالٹی سے ہی ماہی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہی اس ہسپتال کا آنر ہے۔ اس لیے وہ تیزی سے اس کی طرف لپکتے ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ اس سے مدد کی درخواست کرتی، جب اسفندیار نے گارڈ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے میرے کمرے میں لے کر آؤ، اور خود مغرورانہ چال چلتے ہوئے اندر چلا گیا۔ جب وہ گارڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دروازے کی جانب پشت کیے کرسی پر پوری شان و شوکت کے ساتھ برجمات تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جھجک کر اس کی جانب بڑھی، جب اس شخص نے گارڈ کو چلے جانے کے لیے حکم دیا، اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر چلا گیا۔ کچھ دیر تو ماہر اس کی بات کرنے کا انتظار کرتی رہی، اور پھر خود ہی آگے بڑھتے ہوئے بولی، "سر، اس ہسپتال میں میرے بابا ایڈمٹ ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، خدا را مجھ پر رحم کریں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں اپنے بابا کا علاج اسی ہسپتال سے کروانا چاہتی ہوں۔
انہیں کہیے کہ انہیں جلد از جلد ٹھیک کر دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ساری رقم جمع کروا دوں گی جب بھی میرے پاس پیسے آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر اسفندیار نے حیرت اور طنز کی ملی جلی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اسے اس قسم کا مطالبہ کرے گی۔ کچھ دیر تو وہ اسے دیکھتا رہا، اور دیکھنے میں جس قدر معصوم لگ رہی تھی وہ تھی ہی اتنی معصوم۔ لمبے گھنے بال پشت پر لہرا رہے تھے اور آنکھیں رو رو کر سو چکی تھی۔ وہ اس وقت اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہارے بابا کا علاج کریں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ ماہی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں اس کی پہلی بات نے اسے بے حد خوشی دی تھی، وہیں اس کی آخری خواہش کو سن کر وہ کچھ پل حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ ایک بار پھر اس سے سامنے بیٹھا شخص کس طرح کا مطالبہ کرے گا۔ نہ جانے وہ اس کا مطالبہ پورا بھی کر پائے گی یا نہیں، لیکن اسے اپنے باپ کی زندگی بے حد عزیز تھی، اسی لیے جلدی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی کہ ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب اسفندیار کی بات سن کر اسے یوں لگا جیسے ہسپتال کی چھت اس کے سر پر گر پڑی ہو۔ کچھ خاص نہیں، تمہیں بس مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سامنے بیٹھا شخص اس سے مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس کی حالت کافی عجیب سی ہو چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کا نام اور رتبہ قائم رکھنے کے لیے وارث کی ضرورت ہے۔ ویسے تو مجھے اپنی بیوی بے حد عزیز ہے اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اگر تم میرے ساتھ نکاح کرو اور مجھے میرا وارث دے دو تو میں تمہارے باپ کا علاج کروانے میں اس کی مدد کر دوں گا۔ ماہر پرسوچ نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی جو یوں آرام سے بات کرتے ہوئے بھی اس کے سر پر بم گرا رہا تھا، اور اسے یوں سوچ میں گم دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اسفند مخاطب ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے باپ کے پاس اتنا زیادہ وقت ہوگا کہ تم وہ وقت سوچتے سوچتے ہی گوا بیٹھو۔ اور اس کی بات سن کر ماہی کو ایک دم سے ہی دوبارہ اپنے باپ کی فکر نے آن گھیرا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں حکم دیں کہ میرے بابا کا علاج کریں اور میں آپ سے نکاح کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں حکم دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، ابھی اور اسی وقت۔ ماہر کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مقدر اس کے ساتھ کون سا مذاق کرنے پر تلا ہے۔ سب سے پہلے غربت کی چکی میں پستی ہوئی زندگی، باپ جیسا آخری اور شفیق سہارا جو اس وقت قابل رحم حالت میں پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے اپنی تمام خواہشات اور خوابوں پر پتھر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ ضرورت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے اور اسے فی الوقت اپنے باپ کے علاج کی اشد ضرورت تھی۔ وہ کسی بھی قیمت اس آخری شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی جس کے بعد شاید اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے پاس پڑا ہوا موبائل اٹھایا اور نمبر ملاتے ہوئے کسی کو تاکید کرنے لگا۔ ماہی کے سامنے بھی اس نے ایک کال کر دی کہ فلاں وارڈ میں پڑے ہوئے شخص کا فوری طور پر علاج شروع کیا جائے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں پر اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے ایک اشارے سے ہی تمام ڈاکٹر اس کے باپ کے علاج میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس شخص نے اسے یہیں بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہیں بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا جس سے وہ کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ مولوی صاحب اور 2 اور لوگ تھے۔ وہ تو حیران اور پریشان ان کو دیکھتی سی رہ گئی۔ کیا اس کا سب سے قیمتی اور سب سے بڑا دن یوں گزرنا تھا؟ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ یوں ہی خیالوں میں گمسم بیٹھی رہی جب کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، ماہر ذوالفقار، کیا تمہیں اسفندیار کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تو اس نے آنکھیں مونتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے باپ کا بیمار اور کمزور چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ جلد ہی یہ سب کچھ ختم ہو اور اس کے باپ کا علاج شروع ہو جس کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دے ڈالی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب لوگ باہر چلے گئے۔ جب وہ اس کی طرف بنا دیکھے یوں کام میں مصروف ہو گیا
جیسے کچھ دیر پہلے ان کا آپس میں کوئی بھی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ وہ بے بسی سے وہاں سے اٹھنے لگی جب اس شخص نے اسے روکا اور کہا کہ میں نے تمہارے باپ کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو بھیج دیا ہے، تم یہیں بیٹھی رہو، تمہیں ساری اپڈیٹ یہیں پر ملتی رہے گی۔ وہ بے بسی سے وہیں پر بیٹھ گئی۔ اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ اس نے ڈاکٹرز کو بھیج دیا ہے اور اس کے باپ کا آپریشن جاری ہے۔ مسلسل ہلتے ہوئے لبوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دعا گو تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو پل پل بہہ رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آفس کا دروازہ ہلکی دستک سے کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا، اس شخص نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور اسفندیار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، آئی ایم سوری سر، ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور سامنے بیٹھی لڑکی جو اس وقت اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی، ایک ایسے شخص کے نام ہو کر جو پہلے سے کسی اور کے نام پر تھا اور جس وجہ سے اس نے اتنی بڑی قربانی دی، وہ بھی رہ گئی۔ وہ چیختے ہوئے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کا باپ اس کا واحد سہارا اور اس کی ساری زندگی کی کل مالکیت تھا۔ بچھڑنا اتنا آسان نہ ہوتا جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جدائی اتنی دردناک تھی کہ اسے لگا کہ وہ تا عمر اس کے دکھ سے نہیں نکل پائے گی۔ باپ کے بے جان وجود پر سر رکھتے ہوئے وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی، جبکہ وہ شخص خاموشی سے پیچھے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہ تھے۔ اسفندیار نے ہی اس کے والد کی تمام آخری رسومات کو سنبھالا۔ ان کی تدفین ہو گئی تو ماہی دیر تک ہی اس قبر پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ جب وہ شخص آگے بڑھا اور اس کے سر پر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کی آواز سنتے ہی ایک وحشت سے اتر آئی تھی اس معصوم آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں۔ وہ شخص کتنا بڑا دھوکے باز تھا جس نے جانتے بوجھتے اس سے نکاح بھی کر لیا اور اس کے والد کو بھی نہ بچا پایا۔ بدگمانی نے اس کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس شخص کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کس قدر ظالم انسان ہو تم نے مجھ سے میرا باپ بھی چھین لیا اور میری زندگی بھی اپنے نام کر لی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ لیکن سامنے کھڑے شخص پر رتی برابر اثر نہ پڑ رہا تھا۔ وہ اسی اطمینان کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ تم میرے کانٹریکٹ میں ہو اور جب تک تم میرا بچہ پیدا نہیں کرو گی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اسفند نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ کسی بت کی مانند اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی پر اس کا کوئی اختیار نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک عالی شان گھر کے سامنے رکی اور اس شخص نے اسے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اتر گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل آئی اور اس کے پیچھے ہی چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یہ گھر اتنا بڑا اور اتنا عالی شان تھا کہ وہ اسے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس گھر کی جگمگاہٹ اتنی واضح تھی کہ اس شخص کی شان و شوکت اور مرتبے کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ایک لڑکی مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اسے گلے لگ کر حال اور احوال لینے لگی۔ خوبصورت اور مہنگے لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ لڑکی بھی کافی خوبصورت تھی، اور سامنے کھڑے شخص کو اس نے اتنے دنوں میں پہلی بار مسکراتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹ سے ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی نے پلٹ کر ماہر کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جب اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے اسفند اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، زہرا، یہ ماہی ہے جس سے میں نے دوسرا نکاح کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں پسند نہ آئے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یہ صرف میرے نکاح میں تب تک ہے جب تک کہ یہ ہمیں وارث نہیں دے دیتی، اور وارث دینے کے بعد میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور یہ ہماری زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ماہر بس اس کی بات سن کر نظریں جھکا کر رہ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ شخص اس سے اتنا بھی تعلق نہ رکھتا اور اسے آزاد کر دیتا، لیکن کانٹریکٹ کی وجہ سے اسے یہ بچہ پیدا کرنا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ زہرا اس کی بات سن کر مطمئن سی مسکراتے ہوئے بولی، مجھے آپ پر یقین ہے اسفند، لیکن میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی سوتن کے طور پر تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے۔
اور اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ یہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ ماہر کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ شخص خود کو بہت چالاک اور چال باز سمجھتا تھا، جس نے اپنی چالاکی سے اسے اپنے نام بھی کر لیا اور اس سے اپنا مطلب بھی نکلوا لیا۔ لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلے گی کہ وہ بدحواس ہو کر رہ جائے گا۔ اس نے یہ بات اپنے دل میں پختہ کر لی کہ وہ ہر حال میں اس شخص سے طلاق لے کر رہے گی اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق قائم نہ کرے گی۔ لیکن اگلے 2 ہی دنوں میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص صرف اسے کمرے کی حد تک محدود کر چکا ہے۔ 2 دنوں میں اس شخص نے اس کے کمرے میں ایک بار بھی چکر نہ لگایا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ اسے یقیناً اس لڑکی کی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن ماہر کو یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ یہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے اور اسے یہاں پر ہر قسم کی سہولت میسر ہے۔ اسی لیے وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ ویسے بھی اپنے بابا کی وفات کے بعد وہ یہاں سے کہاں جاتی؟ وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا زہر کی مانند زہریلی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بے سہارا ہوتے ہیں، انہیں تو یہ دنیا نوچ کر کھا جاتی۔ کم سے کم وہ یہاں پر عزت سے تو رہ رہی تھی۔ جب اگلی رات وہ شخص پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوا اور وہ اسے دیکھ کر کچھ بوکھلا سی گئی، اس نے کوئی غیر ضروری بات نہ کی تھی، بس اسے اتنا کہا کہ میں کچھ دیر تک زہرا سے مل کر تمہارے پاس ہی آ کر سوں گا، اسی لیے تیار رہنا۔ اور اتنی سی بات پر بھی اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ یقیناً اب اسے وہ تعلق قائم کرنے کے لیے کہہ چکا تھا جس تعلق سے وہ گھبرا رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ خاموشی سے اٹھی اور چینج کرنے چلی گئی۔ یہاں پر رہتے ہوئے اس کی پہلی بیوی نے بھی اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دی تھی، حتیٰ کہ وہ تو اسے مخاطب بھی نہ کرتی اور وہ اپنی مرضی سے باہر جاتی اور جب بور ہو جاتی تو واپس آ جاتی۔ کچھ دیر کے بعد اسون دوبارہ اس کے کمرے میں آیا اور اس وقت وہ بالکل آرام دہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ وہ آتے ہی اس کے پاس بیڈ پر لیٹ گیا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب اسون نے بات کا آغاز کرتے ہوئے اسے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میری زندگی میں سارا کی کیا اہمیت ہے، اور میں اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ مجبوراً مجھے تم سے وہ تعلق قائم کرنا پڑ رہا ہے جس کے باعث مجھے میرا وارث مل سکے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو شاید میں کبھی بھی زہرا کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے قریب نہیں جاتا۔ اس کے بعد نہ ہی اس شخص نے اس سے کوئی بات کی، نہ ہی کوئی قسم وعدے اور نہ ہی کوئی تسلیاں۔ بس اس نے وہ تعلق قائم کیا اور پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کی اتنی ہی اوقات تھی کیا؟ اسے اس شخص سے ذرا برابر بھی دلی وابستگی نہ تھی، اسی لیے اس پر کسی قسم کا کوئی دکھ بھی حاوی نہ تھا، اور بس ایک بار پھر اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے وہ رو دی۔ باقی دن بھی یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ جب ایک روز وہ کسی کام کے سلسلے میں پہلی بار زہرا کے کمرے میں گئی، اسے معلوم نہ تھا کہ اسون بھی آ چکا ہے اور زہرا کے کمرے میں ہے۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگی، جب اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ لڑکی اس طرح ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے علیحدہ ہی شفٹ کروا دیں۔ جب اسون کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ تھم کر رہ گئی۔ زہرا، ہمیں بس اپنا وارث چاہیے اور اس کے لیے ہم اس لڑکی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اس روز اس کا باپ بچ جاتا تو شاید یہ ہمارے ہاتھ نہ آتے، لیکن مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا باپ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میں نے زیادہ وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا اپنے مدعے پر بات کی اور کامیاب بھی ہو گیا۔ اس سے زیادہ اس میں سننے کی سکت نہ تھی۔ وہ تو خود کو استعمال کرنے دے رہی تھی کہ اس شخص نے اس کے باپ کے لیے محنت کی، لیکن وہ تو شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لمحے اندر بیٹھا ہوا شخص اسے کوئی درندہ ہی لگ رہا تھا جو اس کے باپ کو نوچ کر کھا گیا، اور شاید وہ اس روز کوشش کرتا تو اس کا باپ بچ جاتا۔ یقیناً اس شخص نے کوشش بھی نہ کی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ پوری رات اس قدر اذیت کی سی کیفیت میں رہی۔ اسے یہ لوگ کسی بھیڑیے سے کم نہیں لگ رہے تھے جو کسی بھی انسان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ ایک پل بھی یہاں نہ رکے گی۔ اس مقصد کے لیے وہ دن چڑھنے سے پہلے ہی اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ جہاں بھی جاتی لیکن مزید اس گھر میں نہ رہ سکتی تھی۔
जिस घर में उसके बाप की मौत को भी अपने मुफाद की नज़र कर दिया गया। वो यहाँ से निकली और अपने पुराने घर में चली गई। वो घर ही क्या था, बिल्कुल झोंपड़ी नुमा, जहाँ उसने अपने बाप के साथ वक्त गुजारा था। उसके इर्द गिर्द वाले काफ़ी अरसे के बाद उसे लौटता देखकर हैरान हो चुके थे। उस घर की एक एक कोने में उसके बाप की यादें सिमटी हुई थी और उसने अहद कर लिया कि वो अब उस घर से कभी भी वापस न जाएगी और न ही वो शख्स उसे ढूंढ पाएगा। लेकिन ये महज उसकी खामख्याली ही साबित हुई। जब सुबह ज़हरा और असवंत के इल्म में ये बात आई कि वो यहाँ से जा चुकी है तो उन्हें काफ़ी परेशानी लाहक हुई। असवंत इतना गैर जिम्मेदार शख्स ना था कि वो उसे अपने निकाह में होने के बावजूद यूं आवारा छोड़ देता। उसे उस वक्त उस लड़की पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो नहीं जानता था कि वो क्यों चली गई। हो सकता है कि वो असवंत के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर चली गई हो या कोई और बात, लेकिन उसने मुसलसल उसकी तलाश शुरू कर दी। उसे ढूंढना असवंत के लिए ज़रा बराबर मुश्किल काम ना था। हर वो लड़की समझ रही थी कि वो उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। 2-3 दिन के बाद ही वो उसके दरवाजे पर खड़ा था और उसे देखकर इस कदर आग बबूला हो चुका था कि उसकी आंखों से गुस्सा और वहशत उबल रही थी, जिसे देखते ही माहिर खौफजदा हो गई। वो तो सोच ही नहीं सकती थी कि वो उसे इतना जल्दी ढूंढ निकालेगा। वो शख्स उसकी सोच से ज़्यादा तेज था और वो उसे कभी भी यूं झांसा देकर आज़ादी हासिल नहीं कर सकती थी। और ये बस लम्हों की बात थी जब उसने वहीं पर खड़े होकर वो ख़तरनाक मंसूबा बना लिया, जिस मंसूबे ने उसकी बुनियादों को हिलाकर रख देना था। उसे उस शख्स से इस कदर नफरत हो चुकी थी कि वो हर हाल में उससे भी उसकी खुशियाँ छीन लेना चाहती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी खुशियाँ ज़हरा असवंत हैं। अफसोस के जहन ने वो चाल बुनी जिस चाल ने ज़हरा असवंत और असवंत यार की ज़िंदगी से खुशियों को नोच लेना था। वो मासूम सी नजर आने वाली लड़की, जिसके दिल में एक ही दम से इस कदर जहर और बदगुमानी भर गई कि वो सबके लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। वो खामोशी से अंदर चली गई जब असवंत यार ने अंदर जाते हुए उसके बाजू को जोर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ फेरते हुए सख्ती से बोला, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे घर से यूं बिना बताए गायब हो जाओ। माही की आंखों में एकदम से ही आंसू उतरने लगे। उसके जहन ने वो चालबाजी बुन ली थी जो चालबाजी अब असवंत यार को ज़ेर करने वाली थी। उसने चेहरे पर इतनी मासूमियत सजा ली कि वो मासूमियत किसी को भी धोखा दे सकती थी। तभी वो नम लहजे में असवंत को देखते हुए बोली, आपकी ज़िंदगी में मेरी हैसियत ही क्या है? आज मुझे आपके घर आए हुए 15 दिन हुए और आप 15 दिनों में मुझे एक बार ही मुयस्सर हुए हैं। मैं जैसी भी हूँ आपकी बीवी हूँ और आप पर मुकम्मल हक रखती हूँ। जब उसकी बात ने सामने खड़े असवंत को मजीद हिला दिया, एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से ऐसा मत निकालना वरना मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कितनी हैसियत है। मैं अपनी ख़ानदानी बीवी और अपनी मोहब्बत ज़हरा जमाल के नाम कर चुका हूँ और तुम बस मेरे घर में उतना ही रहोगे जब तक मुझे मेरा वारिस नहीं मिल जाता, और इसके लिए मैं तुम्हें एक खतीर रकम भी अदा करूँगा। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ़ है? नहीं चाहिए मुझे आपकी रकम और ना ही आपके पैसों से मुझे कोई लालच है। मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एक मजबूत सहारे की तलाश है। मैंने अपना बाप खो दिया है और उसके बाद आप मुझे सहारे के तौर पर मिले, और वो भी इस तरह के आप मुझसे सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहते हैं। खुद को मेरी जगह रख कर सोचे, अगर आप मुझे वारिस पैदा करने के बाद घर से बेदखल कर देते हैं तो मैं कहाँ जाऊँगी? वो रकम मेरे लिए एक इंसान की सी हैसियत रखती होगी। जो इंसान मेरे दुख दर्द का साथी बनेगा, वो मुसलसल नम लहजे में असवंत की तरफ देखते हुए नरमी से कह रही थी, और असवंत उसकी बात सुनकर कदरे नर्म पड़ा। वो एक औरत थी और वो अच्छी तरह जानता था कि औरतों की क्या जज्बात होते हैं। इसीलिए उसे नरमी से समझाते हुए बोला, मुझे इस वक्त परेशान मत करो। माहिर, ये सब कुछ मैंने तुम्हें वाज़ेह कर दिया था जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। अब मैं किसी को भी ज़हरा की जगह नहीं देख सकता। तुम मुझे वारिस पैदा करके दो और उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के उस शख्स का इंतखाब कर सकती हो, लेकिन मेरे लिए मसाइल पैदा मत करो। मेरे साथ चलो खामोशी से। उसकी बातें सुनकर माही को अंदाज़ा हो चुका था कि वो शख्स इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आने वाला था। इसीलिए फ़िलहाल उसे उसके लिए मेहनत और इंतज़ार करना था। वो खामोशी से दोबारा उस घर में चली गई। जब ज़हरा भी उसे देखकर काफ़ी गुस्सा हुई, उसने तो माही के सामने ये तक कह दिया
کہ اس لڑکی نے ہمیں ضرور کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس ہی اسی لیے آئی ہے کہ زہرا کی زندگی کو اجیرن بنا سکے۔ زہرا کی زندگی کو برباد کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اسون کی زندگی میں زہر کھول کر اس کی زندگی کی خوشیاں نوچ لیتی۔ وہ بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اگلا منصوبہ اس نے بہت واضح طور پر بن لیا تھا۔ اب وقت تھا اپنے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کا۔ اس صبح جب اسون کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلا گیا تو ماہر اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ جب وہ خود سے اٹھ کر کچن میں آئی، پہلے کوئی نہ کوئی ملازمہ اس کے کمرے میں ناشتہ بھجوا دیتی اور وہ وہیں بیٹھ کر ناشتہ کر لیتی، لیکن آج اس نے ملازمہ کو منع کر دیا اور کچن میں جیسے ہی وہ داخل ہوئی، کچن میں موجود زہرا اسے دیکھ کر سخت حیران ہوئی۔ اس نے تحمل سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جب ماہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی اور بولی، مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گی۔ آپ نہ ہی مجھ پر سپرنٹینڈنٹ لگی ہیں اور نہ ہی میری ملازمہ ہیں، تو مجھے اپنی مرضی سے زندگی جینے دے۔ زہرا تو اس کے بدلے ہوئے تیور اور اس کے بات کرنے کے انداز سے ہی حیران ہو چکی تھی۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں بھی غصے کی ہلکی ہلکی رمق نظر آنے لگی۔ حالانکہ وہ ایک تحمل مزاج لڑکی تھی، لیکن پھر بھی اسے بالکل پسند نہ آیا کہ ملازماؤں کے سامنے اس سے اس لہجے میں بات کی جائے۔ میرے خیال میں تمہیں بات ادب اور تمیز کے دائرے میں ہی رہ کر کرنی چاہیے۔ جب اس کی بات سن کر ایک بار پھر ماہی نے وہی رد عمل دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی کہ یہ بھی تم مجھے سکھاؤ گی؟ ایک دم ہی آپ سے تم تک کا سفر اس نے لمحوں میں طے کر لیا تھا۔ مزید اسے بحث نہ کرنے پر اکتفا کرتے ہوئے زہرا تیزی سے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، لیکن اسے غصہ آ رہا تھا اور وہ تو اس لڑکی سے پہلے ہی خائف رہتی تھی، اور اب اس لڑکی نے باقاعدہ طور پر اسے آنکھیں بھی دکھانی شروع کر دی۔ وہ اسون سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی جب اس نے اسون کو پریشان نہ کرنے کا سوچ کر خاموش ہو گئی، اور ویسے بھی یہ گھر کے چھوٹے موٹے مسائل تھے جنہیں وہ خود حل کر سکتی تھی، اور اس کے لیے اسون کو تکلیف دینا اسے مناسب نہ لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس لڑکی کی اسون کی زندگی میں کتنی حیثیت ہے، اور وارث دینے کے بعد اسون اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ کانٹریکٹ بیس میرج پر اسے فی الحال کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ماہی اب اس پر دن تنگ کرنے والی ہے، جس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو نیچا دکھا کر ہی رہے گی۔ اس شام اسفند آیا تو اس کے ہاتھ میں پھول اور شاپنگ بیگ دیکھ کر زہرا کا چہرہ کھل اٹھا، اور لاؤنج میں سے گزرتی ماہی نے بھی ایک نظر ان دونوں کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ زہرا خوشی میں صبح والے معاملے کو بالکل ہی فراموش کر گئی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ اسون کا ساتھ، جو اسے ہر لمحہ میسر تھا۔ ماہی کے چہرے کے رنگ ہی بدل چکے تھے۔ اسون کے چہرے پر سکون اور زہرا کے چہرے کی خوشی نے اسے حد درجہ بے چین کر دیا۔ وہ جلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ دونوں زہرا کے کمرے کی طرف چلے گئے، اس کے لیے خود ہی شاپنگ کر کے لے آیا، اور خوبصورت لباس جنہیں دیکھ کر ہی وہ سراہ اٹھی، اور نگینوں سے مزین بریسلٹ جس پر اسون کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ بریسلٹ زہرا کو پہنائی تو زہرا کھل اٹھی۔ اللہ نے عورت کا مزاج اتنا نرم بنایا ہے کہ جب اسے خوشی کے چند مواقع میسر آتے ہیں اور اپنا من پسند شخص اس کے لیے یہ مواقع فراہم کرے تو وہ ہر قسم کی درستگی اور ہر قسم کے رویے کو فراموش کر دیتی ہے۔ اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے تو صرف اپنے من پسند شخص کا ساتھ اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحات، اور ایسا ہی زہرا کے ساتھ ہوا۔ وہ جب بھی کسی قسم کی تلخ مزاجی کا سامنا کرتی جو اسے ماہی کی طرف سے سہنی پڑتی، تو اسے اپنے شوہر کی طرف سے دی گئی خوشیوں کو صدقہ سمجھ کر ہی فراموش کر دیتی، جب وہ اچھی طرح جانتی کہ اگر وہ اسون کو ان سب باتوں کے متعلق بتا دے تو وہ اتنا آگ بگولا ہو جائے گا کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اسے ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی زہرا کے ساتھ بدتمیزی کرے، جس سے آج تک اس نے خود بھی سخت لہجے میں بات نہ کی تھی، اور زہرا ہر وقت ہی وہ بریسلٹ اپنی کلائی کی زینت بنائے رکھتی۔ اس شام اس نے وہ بریسلٹ اتاری اور میز پر رکھ دی۔ تھوڑی دیر وہ باہر چہل قدمی کرنے کے لیے باغیچے میں چلی گئی۔ یہ اسون کے آنے کا وقت نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسون نے آ جانا تھا، جب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہی اس کے کمرے میں گئی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔
تبھی اسے ٹیبل پر پڑی ہوئی وہ بریسلٹ دکھی اور غصہ ایک بار پھر اس کی رگوں میں پھیل گیا۔ اس نے اس چمکتی ہوئی بریسلٹ کو اٹھایا، اسے اٹھا کر دیکھا اور بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے اسے اپنی مٹھی میں دبا لیا اور مٹھی میں دبا کر باہر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ واش روم کی جانب بڑھی اور اس بریسلٹ کو واش روم میں فلش کر دیا۔ یہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یقیناً یہ بغاوت کی طرف اس کا پہلا قدم تھا جو اس نے عملی طور پر اٹھایا تھا، اور پہلے تو وہ صرف زہرا کے ساتھ زبانی کلام میں ہی بدتمیزی کرتی، لیکن ابھی تک اسون کی طرف سے اس کا کوئی رد عمل نہ آیا تھا۔ اب اس نے دیکھنا تھا کہ ایک دم سے ہی اسون اس پر کیا رد عمل دیتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا اگلا لائحہ عمل ترتیب دینا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب زہرا کمرے میں گئی تو تیار ہونے لگی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اسون کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کھانا بھی بالکل ریڈی تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ ٹیبل کی طرف بڑھی، لیکن ٹیبل پر بریسلٹ موجود نہ تھی۔ اسے پریشانی نے آن گھیرا اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بریسلٹ اس نے ابھی ٹیبل پر ہی رکھی تھی، لیکن وہ ایک دم کہاں غائب ہو گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی ملازمہ بھی اس کے کمرے کا رخ نہ کرتی۔ مزید اس نے ایک بار اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے تمام ملازموں کو بلا کر پوچھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں تو کوئی نہیں آیا تھا۔ جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی اور اس نے اپنا پورا کمرہ چھان مارا، لیکن بریسلٹ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب اسے حقیقی معنوں میں پریشانی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسون بھی آ چکا تھا۔ وہ اس کی پریشانی کو چہرے سے ہی بھانپ چکا تھا، اور جب اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج پہلے کی طرح مسکرا نہیں رہی۔ جب زہرا بے دلی سے مسکراتے ہوئے بولی کہ آپ کی دی ہوئی بریسلٹ مجھ سے گم گئی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اتار کر ٹیبل پر رکھی تھی، لیکن نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اب مجھے پورے کمرے سے وہ نہیں مل رہی، اور زہرا کو حقیقی معنوں میں کافی افسوس ہو رہا تھا، اور اس کی بات سن کر اسود کو بھی اچھا خاصا برا لگا۔ بات صرف بریسلٹ کی نہ تھی، اس نے کتنے پیار سے وہ بریسلٹ زہرا کے لیے بنوائی اور خود اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا کر ہمیشہ پہنے رکھنے کی تاکید کی تھی، لیکن زہرا نے اسے گم کر دیا۔ اس نے زہرا کا دل رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ بس ایک چھوٹی سی بریسلٹ تھی اور اکثر چیزیں گم ہو جایا کرتی ہیں، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں تمہیں بالکل اسی طرح دوبارہ بنوا کر دے دوں گا۔ اور اس کی مسکراہٹ سے زہرا کو کچھ تسلی ہو گئی، لیکن وہ ابھی بھی نہیں جانتی تھی کہ نہ جانے اس کی بریسلٹ ایک دم سے کہاں غائب ہو گئے۔ اس کا تھوڑا بہت شک ماہی کی طرف گیا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ اس نے پہلے کبھی ماہی کو اپنے کمرے کی جانب آتے جاتے نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی گھر میں کبھی ایسی چیزوں کو اسے چھیڑتے دیکھا، تو وہ اس پر ایک بے بنیاد الزام نہیں لگانا چاہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بات آئی گئی ہو گئی اور ماہی بھی مطمئن ہو گئی۔ بے شک اس کا من چاہا رد عمل نہ ملا، لیکن پھر بھی اس نے ہلکی سی دراڑ کی شروعات تو کر دی تھی۔ مسلسل اسی طرح کے عمل سے وہ اس دراڑ کو گہرا کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنا دوسرا منصوبہ بنایا۔ وہ شاپنگ کے بہانے مال گئی اور سیم اسی طرح کا ایک بریسلٹ بنوائی جو گولڈن کلر کی تھی، ہر ان میں صرف رنگوں کا ہی تضاد تھا۔ وہ بریسلٹ اس نے بنوا کر اس کے اوپر اسون کا نام لکھوانے کی بجائے محض اے لکھوا لیا، اور اگلے روز اسون کے گھر سے جانے کے بعد وہ پہن کر اور ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر کے بعد زہرا نے اس کے ہاتھ میں پہنا ہوا وہ بریسلٹ نوٹ کیا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ بالکل اسی کی بریسلٹ کی جیسی بریسلٹ تھی، اور اس پر لکھا ہوا اے وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ اس پر اسون کے نام کا یہ لکھا ہوا ہے۔ غصہ اس کے تن بدن میں پھیلنے لگا۔ آخر اس نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ یہ بریسلٹ اس نے ماہی کے لیے بھی بنوائی ہے اور اسے بھی گفٹ کے طور پر دی ہے۔ اب کتنا برا ہوگا کہ ماہی نے اس کی دی ہوئی بریسلٹ پہنی ہوئی ہے جبکہ اس کی وہ بریسلٹ گم ہو گئی ہے۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہ تھا کہ وہ لڑکی خود ہی اتنی چالاک ہو گئی، اور ماہی اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ اسون کے سامنے بھی یہ پہنے رہے گی تو اسون اس پر اتنی توجہ ہی نہیں دیتا کہ اسے پتہ چلے کہ ماہی نے کیا پہنا ہے۔ ہلکی سی شک کی رمق زہرا کے دل میں بھی چلی گئی، اور اسے یہی لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اسون اس کے سامنے ہی یہ ناٹک کر رہا ہو کہ وہ ماہی کو پسند نہیں کرتا اور دونوں میں کسی قسم کا فرق رو نہ رکھتا ہو۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اسون نے اس شام فائلز زہرا کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے صبح میٹنگ میں ان فائلز کو لے کر جانا ہے،
لہٰذا انہیں سنبھال کر رکھے، اور یہ بات ماہی کے علم میں بھی آ گئی تھی۔ اس نے ان فائلز کو اسی شام میں ہی اٹھوا لیا جب وہ دونوں کچھ دیر آؤٹنگ کے لیے گھر سے باہر گئے۔ وہ اکثر ہی زہرا کو لانگ ڈرائیو یا آؤٹنگ پر لے کر جاتا۔ اس نے وہ فائلز اٹھوا لی اور زہرا کا اس جانب دھیان ہی نہ گیا کہ الماری میں وہ فائلز موجود ہی نہ ہیں۔ جب اگلے دن اسود نے ان فائلز کو طلب کیا تو زہرا کو اپنی جگہ پر رکھی ہوئی فائلز نہ ملی۔ اسود کے لیے وہ سبھی کاغذات بے حد ضروری تھے، اور ان کا نہ ملنا اس کے لیے خاص شرمندگی اور نقصان کی بات تھی۔ زہرا نے آج تک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کی تھی، اور جیسی حرکت وہ اب سر انجام دے رہی تھی۔ کافی دیر زہرا پورے کمرے میں وہ ڈھونڈتی رہی، لیکن اسے ان فائلز کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا اسود کو کہ بیان کرنا قابل نہ تھا۔ اسے پریشانی نے آن گھیرا کہ ان فائلز کے بنا اس کی ساری میٹنگز کینسل ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بنا فائلز کے غصے کی حالت میں آفس کے لیے نکل گیا۔ جب آفس میں اس کی میٹنگ کینسل ہو گئی اور اسی دوپہر دوبارہ وارڈروب کھولنے کے بعد وہ فائلز بالکل اپنی جگہ پر موجود تھی، اور زہرا یہ دیکھ کر ہی سن رہ گئی۔ یہ کوئی غیر معمولی حرکت نہ تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر جہاں پر بھی ضروری چیزیں رکھتی ہے وہ چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہوتی، اور فائل اب اس وقت یہاں پر موجود تھی۔ اس نے سب سے پہلے اسود کو کال کی اور اسے فائل کے متعلق بتایا۔ جب وہ اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ اب کیا کروں میں ان کا؟ جتنی شرمندگی میں نے اٹھانی تھی اٹھا لی ہے، اب انہیں باہر پھینکوا دو یا پھر آگ لگوا دو۔ اس نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی، اور زہرا وہیں پر بیٹھی رہ گئی۔ کوئی تھا جو اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل رہا تھا، اور پہلی فرصت میں ہی اس کا مکمل شک ماہی پر گیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ماہی کے علاوہ کوئی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی 2 ملازمائیں کافی پرانی تھیں، اور ان پر وہ حد درجہ اعتماد کرتی تھی۔ انہوں نے آج تک اس کے کمرے میں اس کی چیزوں کو ہاتھ تک نہ لگایا، اور اب آ کر صرف وہی چیزیں ہی غائب ہو رہی تھی جو اس سے مطابقت رکھتی۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو اسے شدید کھٹک رہا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے سے اٹھی اور ماہی کے کمرے میں چلی گئی، ماہی اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی۔ زہرا کو آتے دیکھ کر وہ مسکرائی اور بولی کہ امید ہے کہ آپ کی فائلز آپ کو مل چکی ہوں گی سوتن صاحبہ، اور زہرا بے یقین سے کھڑی رہ کر اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ اس کی جانب بڑھی اور غصے سے بولی، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے اسود کی زندگی سے نکلوا دو گی یا اپنی بنیادیں اس گھر میں مضبوط بنا دو گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نہ ہی میں اسود کی زندگی سے جانے والی ہوں اور نہ ہی اس کے گھر سے۔ تو میرے خیال میں تمہیں اپنی ان حرکتوں کو کنٹرول کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ میں سب کچھ اسود کو بتا کر تمہارا پتہ کاٹ دوں۔ لیکن وہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر زہرا کو دیکھتی رہی۔ زہرا اپنی بات ختم کرتے ہوئے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلی گئی۔ ہر روز شام جب اسود آیا تو اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا غصہ تھا، لیکن زہرا نے آج پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ساری بات اسود کو بتا کر ہی رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے، جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اسود نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی ہوئی ماہی اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ شخص اس لڑکی کو تو بالکل ہی فراموش کر چکا تھا، جیسے وہ اس گھر میں رہتی ہی نہ ہو۔ زہرا بھی حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی، اور جب ایک دم سے ماہی اندر داخل ہوئی اور روتے ہوئے زہرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپی، آپ نے دن بھر ہی مجھے چلی کٹی سنائی ہے اور میں آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کے کمرے میں نہیں آ پائی، لیکن اب یہاں پر موجود ہیں تو میں ان کے سامنے ہی آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ یقین رکھیں کہ مجھے آپ کی رکھی ہوئی فائلز کے متعلق بالکل بھی پتہ نہیں تھا، بلکہ میں تو آج پہلی بار آپ کے کمرے میں آئی ہوں۔ اگر پھر بھی آپ کو شک ہے کہ وہ فائلز میں نے ادھر ادھر کی تھی تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن پلیز میری نسل، میری کلاس اور میرے اوقات کے لحاظ سے مجھے تانے نہ دیا کریں۔ زہرا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی کتنی چال باز تھی، اس بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اب اسود کے سامنے وہ تو خود حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ جب ماہی تیزی سے آگے بڑھی اور اس سے پہلے کہ اس کے قدموں میں گرتی، زہرا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسود جلدی سے آگے بڑھا اور اسے کاندھے سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا اور کہا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور ماہی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسود بھی حیرت سے زہرا کو دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کی بدگمان نظروں سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسود اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، اور
وہ تو خود اتنا بے یقین اور حیرت زدہ تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کر سکتی ہے کہ وہ گھر میں پڑی ہوئی اس لڑکی کو اس کی اوقات کے طعنے دیا کرے اور اپنی غلطیاں بھی اس کے سر پر تھوپ دے۔ اور یہ اس شخص کا بے یقینی کی طرف پہلا قدم تھا، اور پھر ہر دوسرے تیسرے روز ہی اس قسم کے واقعات ہونے لگے۔ جب اس رات وہ زہرا سے بد کلامی کرنے کے بعد ماہی کے کمرے میں گیا اور پریشان سا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ماہی کو آج اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص اس کے کمرے میں ضرور آئے گا، اسی لیے اس نے آج کچھ زیادہ ہی تیاری کر لی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی بیوی سے بدگمان کرتے ہوئے اتنا بے سکون کر رہی تھی جتنا وہ چاہتی تھی۔ سفید رنگ کی سلک کی نائٹی میں ملبوس جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو یوں ظاہر کیا جیسے وہ اسود کی موجودگی سے حیران ہوئی ہو، لیکن اسے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظروں کا رخ موڑ لیا۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر خاموش سا بیٹھا رہا۔ جب وہ حد درجہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا منہ اپنی طرف موڑ کر بولے، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ظاہر ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہیں اور کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے گھر میں ایک سوتن موجود ہو۔ شاید وہ میری موجودگی سے ڈسٹرب ہوں۔ میں تو اب بھی آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں، میری وجہ سے اپنی زندگی برباد مت کرے۔ جب اسود نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے لگاتار بہتے ہوئے آنسو اسود کو مزید پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہے جب ماہی ایک دم ہی اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ سفید سلک کی نائٹی میں موجود سسکتی ہوئی لڑکی اس کے گلے سے لگی اور اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ ہر اس رات اس نے اسود کے قریب ہوتے ہوئے اس کی ساری پریشانی کو وقتی طور پر زائل کر دیا۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا اور اب ہر بار ہی ایسا ہونے لگا۔ جب بھی کسی بات پر اس کی زہرا سے بحث ہو جاتی تو وہ کمرہ چھوڑ کر ماہی کے کمرے میں آ جاتا اور پھر ماہی اس کی پوری رات ہی رنگین بنا دیتی۔ اپنی معصومہ باتوں اور ظاہری ہمدردی کی وجہ سے وہ شخص آہستہ آہستہ زہرا سے دور ہونے لگا۔ ہر اس بات کو زہرا نے بھی شدت سے محسوس کر لیا۔ آئے روز اتنے غیر معمولی واقعات شروع ہونے لگے کہ زہرا مجرمہ کی حیثیت اختیار کرنے لگی۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی وہ لڑکی اسے مجرمہ بنا دیتی۔ ہر وہ اسود کی نظروں میں اپنی اہمیت کھوتی جا رہی تھی۔ جب اس روز ماہی کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی، لیکن اس نے اس کا ذکر زہرا سے نہ کیا، اور جب اس شام اسود کمرے میں آیا تو وہ اسود کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ہر اسے کہا کہ وہ سارا دن ہی تڑپتی رہی ہے درد کے باعث، لیکن آپ ہی نے مجھے ہسپتال منتقل نہ کیا۔ اسود تو اب ویسے بھی آنکھیں بند کر کے اس پر یقین رکھتا تھا، لہٰذا اسی وقت اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا جب ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ ایک ایسی خوشی تھی جس نے اسود کو بالکل ہی مکمل کر دیا، ہر اسے زہرا سے مزید دور کر دیا، اور زہرا دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے تو چہرے کی رونق ہی زائل بڑھ چکی تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ساری زندگی چاہا تھا ایک دم بھی اسے منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ اس پر واقعات جو اسے مکمل طور پر گھائل کر چکے تھے۔ وہ اب رشک زدہ نظروں سے ماہی کو دیکھتے ہوئے سوچتے کہ کوئی اتنا پرسکون اور مطمئن کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی اجاڑ کر اور کسی کی خوشیاں چھین کر، لیکن پھر خاموشی سے مقدر کا لکھا مان کر اپنی ہار کو منظور کر رہی تھی، محض یہ سوچتے ہوئے کہ ایک دن وہ شخص اس کی جانب پلٹ آئے گا۔ جب ایک روز وہ گھر آیا تو اس شام زہرا پر ایک بار پھر وبال آ گیا، کیونکہ ماہی نے اپنے گھٹنے پر چھوٹے موٹے چند زخم لگا لیے، اور اس روز جیسے ہی اسود اس کے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی، میں یہاں ایک منٹ بھی اور نہیں رہ سکتی۔ اسود، میرے بچے کی جان خطرے میں ہے اور آپ کی بیوی زہرا یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی۔ اس نے آج بھی مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، اور اس قدر بے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے ایک بار بھی زہرا سے نہ پوچھا، بلکہ اسے بدگمان ہونے کے بعد اسے مزید جلی کٹی سناتے ہوئے تیسرے دن ہی ماہی کو نیو اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا دیا۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے وہ چال بن رہی تھی، اور اس چال میں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خود ہی ایک مہرہ بن رہی ہے۔ دوسروں کی زندگی سے، دوسروں سے زندگی کی خوشیاں چھین کر اپنی زندگی میں خوشیوں کو ترتیب دینے والے لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ ایک ایسی آگ میں اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں جو آگ ان کے اعمالوں کے سبب بن کر مہیا کر دی جاتی ہے۔
اور وہ انہیں اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے، اور ماہی بھی اندر ہی اندر نفرت کو پال کر مزید زہریلی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اس شخص کو مکمل اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اگر وہ کہتی رات ہے تو وہ شخص کہتا رات ہے، اگر وہ کہتی دن ہے تو وہ شخص کہتا کہ دن ہے۔ لیکن ابھی بھی اس کی زندگی سے وہ بدگمانی نہیں جا رہی تھی کہ وہ شخص اس کے باپ کا قاتل ہے، اور اس کے باپ کی موت کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کو بالکل ویسے ہی موت دے گی جیسی موت اس نے اس کے باپ کو دی تھی، ایک بے بسی کی موت جس میں وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ لیکن اس کے لیے اسے مزید کچھ انتظار کرنا تھا۔ ہفتے میں ایک آدھ دن ہی اسفند زہرا کے پاس گزرتا اور باقی پورے دن وہ مکمل ماہی کا خیال رکھنے میں گزار دیتا، اور زہرا کو تو ایسی چپ لگی کہ پھر ٹوٹنے کا نام ہی نہ لیا۔ وہ لڑکی جو پہلے ہی اپنی نامکمل زندگی کے ساتھ صرف اسفند کے سہارے جی رہی تھی، اب تو بالکل ہی پس مردہ سی ہو گئی۔ وہ شخص بھی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، اس نے تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور وہ لڑکی جسے پہلے ہی نظر میں وہ دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ بہت معصوم ہے، اور اس لڑکی نے اپنی معصومیت کو گرا کر اس کے سامنے اپنا وہ تاثر قائم کیا جس تاثر کو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی۔ ماہی کی پریگنینسی کا یہ تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور اس روز اس کی شادی کی سالگرہ بھی تھی۔ بے نام سی شادی کی سالگرہ اس بار اس نے منانے کا یوں انتظام کیا کہ اسے اس ناپسندیدہ شخص سے مکمل نجات بھی مل جائے۔ وہ کیک اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ وہ ہر روز اب اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بناتی اور آہستہ آہستہ اسے پوائزن کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کو ایک ہی بار زہر دے دیا جائے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس منصوبے پر عمل درآمد ہوتی، جب اس شام اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس نے اسے ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ اس شام وہ خوبصورت کمرے میں آئینے کے سامنے خوبصورتی سے تیار ہو رہی تھی۔ ریڈ کلر کی چمکدار ساڑی نے اس کے حسن کو مزید چمکدار بنا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کے گلے میں چمکتا ہوا ڈائمنڈ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گھر بھی مکمل خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ جب ڈور بیل بجی اور وہ اپنے اوپر ایک آخری نظر ڈال کر جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو دروازے پر اسفند موجود تھا، جو اسے دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ آج وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسفند اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور پاؤں پھسلنے کے باعث وہ پیچھے کی جانب اس قدر زوردار طریقے سے گری کہ اس کے پیٹ پر شدید قسم کا دباؤ پڑا، اور وہ چیخ اٹھی۔ اسفند تیزی سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اس وقت وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ درد اتنا شدید تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ کا نچلا حصہ بالکل شل ہو چکا ہو۔ اسفند نے اسے جلدی سے اٹھایا اور ہسپتال کی جانب بڑھا، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ میں پلنے والی اس 3 ماہ کی جان کو کھو دیا جو اسے حد سے زیادہ عزیز تھی، جسے وہ اپنا سہارا مان کر باقی کی زندگی اس کے سہارے گزارنے کا عہد کر چکی تھی۔ یہ خبر جو ہی اسے ملی وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ گھر بھی آئی تو مسلسل پریشان اور خاموش تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر یہ وہم کھا رہا تھا کہ اس نے اپنا بچہ صرف اپنی خراب نیت کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ نہ وہ کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے کسی کا گھر اجاڑتی، اور نہ ہی خدا اس کی کوکھ خالی کرتا۔ آج وہ بھی بالکل ویسے ہی تھی جیسے زہرا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے اس بچے کے بارے میں، اور وہ سب کچھ ہو گیا جس کا تو اس نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے باپ کے مرنے کی وجہ اسفند یار ہے تو پھر اپنے بچے کی موت کی وجہ وہ ہے۔ اس نے یہ خیال کیوں نہیں کیا کہ موت برحق ہے اور ہر شخص کو موت آ کر رہتی ہے، اور باپ کی موت کے بعد وہ شخص تو کسی نہ کسی طرح اس کا مسیحا بنا تھا جو اسے محفوظ پناہ گاہ تک لے گیا۔ اس شام اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج وہ اپنی ساری حقیقت اس شخص کے سامنے بیان کر دے گی۔ وہ مزید ضمیر کے بوجھ کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو مسلسل اسے یہ یاد دہانی کرواتا رہتا کہ وہ اپنے بچے کی قاتل ہے۔ وہ معصوم سی جان اس کی خراب نیت کے باعث رائیگاں ہو گئی، اور شاید خدا بھی اسے بے حد ناراض ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے بعد کیا ہوگا، لیکن وہ آج ہر بات کلیئر کر دینا چاہتی تھی، اور ایک رات سے اسفند زہرا کے پاس رکا۔
اور آج عصر کے وقت اس نے اسے کال کر کے بتایا کہ وہ واپس ماہی کے پاس آئے گا، حالانکہ وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اب زہرا کے پاس 3-4 دن رک کر ہی آئے گا، کیونکہ اس ماہ میں وہ ایک بار ہی زہرا کے پاس گیا ہے اور وہ زہرا سے بدگمان ہی صحیح لیکن پھر بھی اندر ہی اندر اسے زہرا کی کشش رہتی۔ اس بات سے ماہی بھی واقف تھی اور اس نے سوچ لیا کہ وہ اس شخص کو زہرا لوٹا کر خود خاموشی سے ان کی زندگی سے چلی جائے گی۔ جب اسفند شام کو آیا تو معاملہ بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ میں پھول دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک بوسیدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری بار ہو جب وہ اس کے لیے پھول لایا ہو۔ جب وہ پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کو محبت سے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آج سے اسفند یار مکمل تمہارا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ان تمام منافق رشتوں کو چھوڑ دیا ہے جو محض میرے نام اور پیسے کی سبب ہی میرے ساتھ تھے۔ میں صرف تمہارا بن کر رہنا چاہتا ہوں اور آج سے میں تمہارا ہوں۔ زہرا مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے اور میں بھی اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اور اس کی بات سنتے ہی بے اختیار ماہی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ یہ آپ نے کیا کر دیا اسفند؟ اسفند نے اس کی حالت کو اپنے مطابق اس کی فکر ہی سمجھا۔ جب وہ مزید محبت سے اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میں تمہارے بغیر زندگی کو گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں اب صرف تمہارا ہوں اور ہم دونوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ہم اپنی راہیں الگ کر لیتے، کیونکہ زہرا بھی اب میرے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی اور میں اسے اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بیرون ملک اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر، اور میں نے بھی اسے طلاق نامہ بھجوا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی کی ہر مشکل راہ میں میری ہمراہ بنو۔ اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اس شخص کو سچ بتاتی، نہ جانے زندگی کون سا رخ لے جاتی، لیکن اب اتنا تو تھا کہ اسے ساری زندگی ضمیر کے بوجھ کے ساتھ جینا تھا، اپنے لیے نہ صحیح، اس سامنے کھڑے شخص کے لیے ہی صحیح۔ یہ کہانی صرف کسی ایک گھرانے کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہر ایک شخص کی کہانی ہے جو کسی نہ کسی رشتے کی بدولت اپنے قریبی رشتوں میں بدگمانی کی دراڑ دل میں لے کر بیٹھا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس کہانی میں کون ظالم ہے اور کون مظلوم؟ اپنی من گھڑت باتوں کی بدولت ہم کسی کے لیے بھی بدگمانی پال لیتے ہیں اور بنا سوچے کہ یہ بدگمانی ہمارے رشتوں میں زہر کی ماند اتر آتی ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے رشتوں سمیت ہمیں بھی کھانا شروع کر دیتی ہے۔